السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آپ تمام ناظرین و سامعین کا قاسمی جی کے پر استقبال ہے۔ ناظرین، آج کا عنوان بہت ہی اہم اور خاص ہے، اور عنوان یہ ہے کہ عید کے دنوں میں شوہر کا بیوی کے ساتھ سسرال جانا۔ جی ہاں ناظرین، سننے میں آیا کہ آج یعنی عید کے دوسرے دن اکثر شوہر حضرات اپنی بیویوں کے ساتھ سسرال کا رخ کرتے ہیں، تو سوچا میاں بیوی کے عید کے دن سسرال جانے سے متعلق چند باتیں تحریر کرتا چلوں کہ داماد کو عید کے دن اس مسرت موقع پر سسرال میں کیا حکمت عملی اپنانی چاہیے تاکہ یہ ملاقات وزندار، با اثر اور یادگار ہوں۔ پہلے واضح کرتا چلوں کہ جتنی بھی باتیں اس ویڈیو میں کہی جائیں گی شریعت سے کوئی تعلق نہیں، لیکن تحریر کردہ باتوں پر عمل آپ سب کے لیے انشاءاللہ مفید ثابت ہوگا۔ عید کے دوسرے دن ایک بڑی تعداد سسرال کا رخ کرتی ہے، لیکن بعض لوگ پہلے دن ہی سسرال کی طرف نکل پڑتے ہیں، جو کہ میرے خیال میں غلط ہے۔ عید کا پہلا دن اپنے گھر میں رہ کر والدین کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ عید منانے کو ترجیح دے۔ کہیں سے کتنے ہی فون آ جائے، کتنی ہی بڑی دعوتیں ہوں، کوئی ناراض ہی کیوں نہ ہو جائے، لیکن عید کا پہلا دن اپنے گھر والوں کے ساتھ گزارے۔ عید کا دوسرا دن سسرال کے واسطے وقف کرنا بہتر ہے۔ دوسرے دن جب سسرال کی طرف چل پڑے تو لازمی طور پر ان کے لیے کچھ تحفے ہدیے لیتے جائیں، کیک، مٹھائی یا دیگر اشیاء وغیرہ، کچھ بھی لازمی طور پر سسرال والوں کے لیے لیتے جائے۔ خالی ہاتھ سسرال جانا یہ نہایت غیر مناسب عمل معلوم ہوتا ہے۔ اس ایک چھوٹے سے عمل کے باعث سسرال والوں کے دل میں داماد کے واسطے عزت و محبت میں اضافہ ہوتا ہے، گویا ساس اور سسر کو دل سے خوشی ہوتی ہے۔ اسی طرح سسرال میں پہنچنے سے پہلے بیگم کو مکمل ضرورت کے پیسے دے دے۔ بہتر ہے کہ نئے نوٹوں کی دستی بیگم کو تھما دے، جیسا کہ گھر پہنچنے کے بعد چھوٹوں کو عیدی وغیرہ دینی پڑتی ہے، تو ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے ہی گھر میں شوہر سے پیسے مانگتی پھرے کہ فلاں فلاں کو عیدی دینی ہے، یا شوہر سب کے سامنے بیگم کو پیسے نکال کر دے رہا ہے کہ بچوں کو عیدی دے دو۔ نہیں، سسرال پہنچنے سے پہلے ہی بیگم کو اس کی ضرورت کے پیسے خود ہی دے دو کہ بیگم اپنے آپ گھر بھائی بہن کے بچوں میں اپنی طرف سے عیدی تقسیم کر دیجئے گا۔ اور خوبصورت لگتا ہے اگر عیدی نئے نوٹوں کی صورت میں ہو، تمام بچوں کو عیدی برابر دے۔ ایسا نہ ہو کہ فلاں بچے سے پیار زیادہ ہے تو اسے زیادہ عیدی دے دی جائے، اور فلاں بچے میرے قریب نہیں آتا تو تھوڑے میں فارغ کر دیا، یہ بھی غلط ہوگا۔ تمام بچوں کو برابر عیدی دے، کسی کو کم اور کسی کو زیادہ دینے سے بچوں کے دل آزاری ہوتی ہے، اور بعض جگہ ماؤں کے دلوں میں فرق بھی آ جاتا ہے کہ اسے زیادہ دے دی اور میرے بچے کو کم دے کر گئے۔ لہٰذا عید کے دنوں میں سخاوت کا مظاہرہ کرتے ہوئے تمام بچوں کو برابر عیدی دے دی جائے۔ اگر کوئی بچہ موقع پر موجود نہ ہو تو اس کی عیدی اس کی والدہ کو دے۔ جب سسرال آ جائے تو زیادہ فضول نقل و حرکت نہ کرے، اس سے اچھا امپریشن نہیں پڑتا۔ کچھ لوگ اکثر یہ کہتے ہیں کہ داماد سسرال میں بت بن کر بیٹھ جائے، ہرگز نہیں۔ میرے بھائی، ایک داماد کو غیر ضروری نقل و حرکت سے پرہیز کرنا چاہیے۔ مطلب ہے ایسا نہ ہو ایک پیر اس کمرے میں ہو تو دوسرا پیر دوسرے کمرے میں، اچھلتا کودتا پورے گھر میں گھومتا پھر رہا ہے۔ گھر میں پارک والا ماحول نہ بنائے۔ گھر میں بیوی کی بہنیں ہوتی ہیں، پھر اس گھر کی دوسری بہویں ہوتی ہیں جن کا گھر کے کام کے سلسلے میں ادھر سے ادھر آنا جانا لگا رہتا ہے، لہٰذا پورے گھر میں گھومنا پھرنا ادب و آداب کے خلاف ہے۔ اسی طرح سسرال جا کر وہاں کے مردوں کے ساتھ مصروف گفتگو رہے، بیوی کی بہنوں سے دور رہے، سامنا ہو جائے تو نظریں نیچی رکھیں،
زیادہ سے زیادہ سلام کا جواب دے دے۔ ایسا نہ ہو کہ بیوی کے بہنوں کے ساتھ لمبی کچہریاں چل رہی ہے، گپے لڑائے جا رہے ہیں، خوب ہنسی مذاق چل رہا ہے، قہقہے لگائے جا رہے ہیں۔ ہرگز نہیں۔ بیوی کے بہنیں غیر محرم ہے اور غیر محرم کے سامنے نظریں نیچی رکھنا اللہ کا حکم ہے، اور مرد کا یہ عمل دلوں میں عزت کو بڑھاتا ہے، مرد کے وقار کو بلند کرتا ہے۔ یاد رکھیں، ایک باوقار مرد آپ کو کبھی غیر محرموں کے ساتھ گپے لڑانا نظر نہیں آئے گا۔ کھانا سسرال میں ہی کھائے۔ ایسا نہ ہو کہ کچھ دیر سسرال بیٹھ کر بیوی چھوڑ دوستوں و رشتہ داروں میں چلا جائے اور وہاں کھانا کھا لے۔ ہرگز نہیں۔ کھانا سسرال میں کھانے کو ترجیح دے، یا اگر دوسری جگہ بھی دعوت ضروری ہو تو تھوڑا کھا کر آ جائے اور تھوڑا سسرال میں کھا لے، لیکن عید کے دن سسرال آ کر کھانا کھائے بغیر چلے جانا بالکل غیر مناسب معلوم ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شوہر نے بیوی کو تو میکے چھوڑ دیا اور خود حضرت دوستوں میں کھانا کھانے چلے گئے۔ نہیں، یہ غیر مناسب عمل ہوگا۔ دسترخوان پر ادب و آداب کا مظاہرہ کرے۔ ایسا نہ ہو کہ سسر دسترخوان پر ساتھ بیٹھے ہیں اور داماد اپنے ساڑھوؤں کے ساتھ خوب ہنسی مذاق اور قہقہوں کا لطف اٹھا رہا ہے، یا موبائل کالز پر مصروف ہے، یا آداب کے خلاف ہے، برا لگتا ہے اور اس سے عزت کم ہوتی ہے۔ سسرال آ گئے، سب سے اچھی طرح مل ملا لیے، کھانا بھی ہو گیا، عید کی خوشیاں بھی سمیٹ لی، بیوی بھی خوش ہو گئی، تو اب بہتر ہے کہ اب بیوی کو لے کر اپنے گھر کا رخ کیجئے۔ قیام کرنا درست نہ ہوگا۔ عید کے دن اپنے گھر میں اچھے لگتے ہیں، لہذا سسرال میں چند گھنٹے گزار لینے کے بعد گھر آ جانا بہتر ہے۔ اگر بیوی کا رکنے کا دل ہو تو عید کے چند دنوں بعد میکے بھیج دیجئے، لیکن عید کے دنوں میں اپنے گھروں کو اپنے لوگوں سے آباد رکھیے۔ یہ چند باتیں تھیں جن پر عمل کر کے سسرال میں عید کے دن کو خوبصورت بنایا جا سکتا ہے۔ امید ہے کہ یہ باتیں آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کر دے۔ قاسمی جی کے کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔